یہ ایک قدیم زمانے کی بات ہے جب لوگ دور دراز کے سفر پر نکلتے تھے، اور اکثر ہم سفر عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے مختلف ہوتے تھے۔ ایک دفعہ 3 مسافر، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی ایک ہی راستے پر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جب شام کا وقت ہوا تو یہ تینوں ایک مقام پر قیام پذیر ہو گئے۔ سفر کی دشواریوں کے بعد وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے اور اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھنے لگے۔ اسی دوران وہاں سے گزرنے والے ایک نیک دل شخص نے ان تینوں کے لیے ایک بڑا اور خوشبودار حلوہ تیار کروا کر بھیجا۔ وہ حلوہ ان کے سامنے رکھا گیا اور اس کی خوشبو نے سب کی بھوک کو مزید بڑھا دیا۔ مسلمان نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا، جبکہ یہودی اور عیسائی پہلے ہی کچھ کھا چکے تھے اور ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو مسلمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیو، میرا روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ حلوہ دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی ہے، کیوں نہ ہم بھی اسے کھا لیں۔ یہودی اور عیسائی، جن کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے کہا، نہیں، ابھی ہم بھوکے نہیں ہیں، بہتر ہے کہ ہم اسے رات کے لیے محفوظ کر لیں اور کل صبح اٹھ کر کھائیں۔ مسلمان نے اس کی بات سنی اور کہا، لیکن حلوہ تو تازہ کھانے کا مزہ دیتا ہے، کل تک شاید اس کا ذائقہ ویسا نہ رہے۔ یہودی نے جواب دیا، اگر ہم ابھی اسے کھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اکیلے ہی اس کو کھا لو گے۔ عیسائی نے بھی اس کی تائید کی اور کہا، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کر کھانا چاہیے تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو۔ مسلمان نے سوچا کہ وہ دونوں بھی اپنی مذہب کے پیروکار ہیں اور ان کی بات کو رد کرنا مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کی اور حلوے کو محفوظ کر لیا۔ رات کا وقت ہوا اور تینوں اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ مسلمان، جو کہ ایک دیندار انسان تھا، اس نے سوچا کہ کل صبح ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا وہ حلوے کو آپس میں بانٹ کے کھائیں گے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اس سوچ کے ساتھ اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے وقت تینوں نے خواب دیکھے۔ صبح ہوئی، پرندے چہچہانے لگے اور سورج کی کرنیں آسمان کو روشن کرنے لگی۔ تینوں مسافر بیدار ہوئے اور اپنی اپنی عبادات میں مشغول ہو گئے۔ مسلمان نے نماز فجر ادا کی، یہودی نے اپنی دعائیں پڑھی اور عیسائی اپنی مذہبی معلومات پوری کیے۔ عبادت کے بعد تینوں نے ناشتے کا انتظام کیا اور وہ حلوہ سامنے رکھا گیا۔ یہودی نے تجویز دی، آؤ بھائیو، ہم رات کے خواب سنائیں اور جس کا خواب سب سے بہتر ہوگا وہی حلوہ کھانے کا حقدار ہوگا۔ سب نے اس کی تجویز پر اتفاق کیا۔ سب سے پہلے یہودی نے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا، رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں ایک راستے پر چلتے ہوئے کوہ طور کے قریب پہنچا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح سے ملاقات ہوئی۔ وہ نورانی روشنی کے ساتھ میرے سامنے نمودار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ کوہ طور پر لے جانے کی دعوت دی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پورا پہاڑ نور سے روشن ہے۔ یہودی نے مزید کہا، اس نور میں ایک دروازہ کھلا اور اس دروازے سے مزید نور نکلنے لگا۔ یہ نور چاروں طرف پھیل گیا اور میں نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں جا گرا اور سمندر کا کارا پانی میٹھا ہو گیا۔ دوسرا ٹکڑا زمین پر گر کر ایک ندی بن گیا جس کا پانی ہر بیماری کا علاج تھا، اور تیسرا ٹکڑا آسمان کی طرف اڑتا ہوا کعبہ کے قریب جا کر عرفات کی پہاڑیوں پر گر گیا۔ یہودی کا خواب سن کر عیسائی بولا، میرے بھائی، تمہارا خواب واقعی عجیب تھا، لیکن میرا خواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر گیا ہوں، جو کہ سورج کا مرکز ہے۔ وہاں میں نے آسمانی قلعے دیکھے جو دنیا کے قلعوں سے بہت عظیم اور شاندار تھے۔
عیسائی نے مزید کہا، میں نے وہاں ایسے عجائبات دیکھے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آسمان کی عظمت اور بلندی زمین کی عظمت سے کہیں زیادہ ہے۔ وہاں فرشتوں کی قطاریں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں مشغول تھی، اور میں بھی اس نورانی دنیا میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب مسلمان کی باری تھی۔ اس نے بہت سکون سے کہا، بھائیو، میرے خواب میں رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے ساتھی اپنے اپنے خوابوں میں اعلیٰ مقامات تک پہنچے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گیا ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر، لیکن تم اٹھو اور یہ حلوہ کھا لو۔ مسلمان نے اپنے خواب کے آخر میں کہا، میرے آقا کا حکم تھا میں حلوہ کھا لوں، اور میں نے اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رات کو یہ حلوہ کھا لیا۔ یہودی اور عیسائی یہ سن کر حیران رہ گئے اور بولے، تم نے واقعی ایک سچا خواب دیکھا ہے۔ تمہارا خواب ہمارے خوابوں سے بہتر ہے، اور چونکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا تو تم ہی اس حلوے کے حقدار تھے۔ یہودی اور عیسائی نے مسلمان کی برتری تسلیم کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ جو بھی صحیح اور سچا خواب دیکھے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعلیٰ مقامات عطا کرتا ہے۔ نیک نیت اور سچائی ہمیشہ فتح پاتی ہے، اور ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص اور سچائی کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور